السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تعلق سے اس مجلس کے منعقد ہونے اور اس میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی. اللہ رب العالمین ہماری اس شرکت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہماری کامیابی، سعادت اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. گزشتہ درسوں میں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور نماز میں اس کا مقام و مرتبہ اور مالک یوم الدین تک کیا معانی، کیا مفہوم، کیا تفسیر ہیں ان الفاظ کے، اللہ کا کیا مطلب ہے، الرحمن کا کیا مطلب ہے، الرحیم کا کیا مطلب ہے، رب کا کیا مطلب ہے، عالمین کا کیا مطلب ہے اور مالک کا کیا مطلب. یہ معانی اور یہ مفہوم اور یہ ان کی تفسیر بہت تفصیل کے ساتھ تو نہیں لیکن کسی قدر وضاحت کی گئی. آج ان اسماء، خاص طور سے اللہ، رب اور مالک، ان اسماء کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے بعد بندے کے اندر کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اللہ، رب اور مالک کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے بعد ہمیں ان اسماء کے تقاضے کے تعلق سے کیا کچھ کرنا چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. ہم جب کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو اس کے تعلق سے ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. اور اگر ہم اسے اپنی زندگی میں نہ لائیں اور اسے استعمال نہ کریں تو ہمارے اس کے فائدہ مند ہونے کو سمجھنے سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ جو اس کے فائدے کو نہیں جانتا وہ اور جو اس کے فائدے کو جانتا ہے وہ بھی اسے استعمال نہ کرے، دونوں برابر. یا اسی طرح سے اگر ہم سمجھیں کہ فلاں چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن ہم اس سے بچیں نہ، تو پھر یہ ہماری بیوقوفی ہوگی اور ہماری نادانی ہوگی کہ ہم ایک چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہوئے اس سے بچتے ہیں. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ الہ کا مطلب یا اللہ کا مطلب معبود ہوتا ہے، اور معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو نہیں سکتی، چاہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہو، صالح ہو، ولی ہو، فرشتے ہوں، کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی. جب ہم نے یہ سمجھا لیکن ہم نے اللہ کی خالص عبادت نہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم نے اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے اس کو حقیقی معبود اپنی عملی زندگی میں نہیں مانا، بلکہ اپنی عملی زندگی میں ہم اس کے برعکس جا رہے ہیں. اور ان چیزوں میں جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے صرف نہیں کیا جا سکتا، ہم غیر اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کو معبود تو زبانی طور پہ مانا لیکن عملی طور پہ ہم اس سے کہیں دور ہیں. تو پھر ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے، بلکہ یہ اور زیادہ ہمارے لیے وبال جان بنا
اگر ہم نہیں جانتے ہیں کسی چیز کے معنی و مفہوم کو اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو لا علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر غلطی کرے تو اس کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی بلا قید و بند مطلق اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے۔ تو ہم یہاں اعتراف کرتے ہیں اللہ کے معبود ہونے کی برحقیت کا، کہ وہی عبادت کا مستحق ہے اور عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ اور عبادت کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ تمام اقوال و افعال ظاہر و باطن، تمام اقوال و افعال چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو اب ہم نے اللہ کو جب معبود مانا تو ہمارا قول بھی اللہ کی رضا میں اور ہمارا عمل بھی اللہ کی رضا میں ہونا چاہیے، لیکن جب اس تقاضے کی طرف ہم آتے ہیں تو قول اور عمل میں ہمارے تضاد ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہوا کہ گویا ہم اللہ کو اپنے اقوال و افعال کی روشنی میں معبود نہیں مانتے، مفہوم اور معنی تو سمجھتے ہیں لیکن فعلاً ہم اللہ کو معبود نہیں مانتے۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور خاص طور سے نماز میں جو کہ ام العبادات ہے، تو وہاں اسے یہ تصور لانا پڑے گا کہ ہم جب اللہ رب العالمین کو تمام تعریفوں کا مستحق اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، تو اب عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوں گی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی ہوں گی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کو معبود ماننے کا مفہوم اور مطلب اور اس کا تقاضا۔ رب کے تعلق سے ہم نے بیان کیا تھا کہ رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مالک، خالق، رازق، متصرف ہو، مالک بھی ہو، خالق بھی ہو، رازق بھی ہو، متصرف بھی ہو۔ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رب کی نسبت کسی کی اور کی چیز کی طرف کر دی جاتی ہے تو وہ محدود ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں رب الاسرہ، فیملی کا رب، تو وہ صرف فیملی کے حد تک محدود ہے اور وہ مکمل طور پہ مالک نہیں ہوتا، مکمل طور پہ مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ ضمنی طور پہ مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے مالک مطلق ہے۔ مالک مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ناحیے سے مالک ہے، اسے کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، اور ایسا مالک ہے کہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ملکیت کوئی چھین سکتا ہے؟ اللہ چھین سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ کسی کو دے سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ تو اللہ جو وہ مالک جو کسی کی طرف سے ملک ملا ہو اور یہ خوف ہو کہ اس کا ملک چھن سکتا ہے، وہ مالک مطلق نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا رب مالک مطلق رازق ہے۔ اب رازق کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روزی دینا۔ جب کہتے ہیں اللہ رازق ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ روزی دینے والا ہے، ترجمہ بھی کہتے ہیں، لیکن عربی کا لفظ اس سے عام اور شامل ہے۔ رازق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ اسی لیے جب کوئی دعا میں کہے تو کہ اللہم ارزقنی ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ تو اس لیے رازق بھی ہے۔ رازق جیسے مالک ہو گیا تو مالک کے مقابلے میں جب آپ رازق لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مالک مطلق ہے، ہر چیز کا خزانہ اور اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی بڑی چھوٹی جتنی بھی ضرورتیں ہیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی چھوٹی اور بڑی ضرورتیں ہیں
اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں کو اپنی حکمت کے تحت کم یا زیادہ دینے والا ہے۔ دیکھیں، کسی کو زیادہ دیتا ہے وہ بھی حکمت ہے اللہ کی، اور کسی کو کم دیتا ہے وہ بھی حکمت ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہ زیادہ پہ بہت زیادہ اترانا چاہیے اور نہ کم پہ دل کو تنگ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نظام ایک حکمت اور عدل اور انصاف کے تحت چلتا ہے۔ تو زیادہ دے تو بھی حکمت ہے اور کم دے تو بھی حکمت ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب کبھی کبھار کوئی صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ڈائریکٹ تو اللہ نہیں دے رہا، کبھی کبھی ڈائریکٹ مل جاتا ہے، بغیر کسی کا کوئی واسطہ ہوئے ڈائریکٹ سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہماری زندگی میں بندوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، بندوں کا واسطہ بن جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی ہی عطا ہوتی ہے، اس لیے کہ بندے کو مسخر کرنا، اس کے دل میں بات ڈالنا، اور کبھی کبھار بندہ ہم تک چل کے آتا ہے ہماری ضرورت پوری کرنے کے، اللہ کو اس سے ہم تک پہنچانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو حقیقت میں جا کر کے سلسلہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کا ملک ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جہاز کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جہاز اللہ نے بنایا، ایسے ہی آپ دھیان دیجیے، یہ چیز کس نے بنائی؟ لیکن اگر غور کریں گے تو اللہ نے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جس نے بنایا اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اس کو یہ صلاحیت جس نے دی بنانے کی وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اس میں جو میٹیریل لگا، وہ میٹیریل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس ناحیے سے جب سوچیں گے تو اللہ رب العالمین ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کا واسطہ بھی ہو جائے تو پھر بندہ اس کی طرف جو ہے اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مسخر کیا ہے اسے، تو اس لیے میں اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور بہت ہی ان کی زندگی کا دردناک اور کربناک موقع تھا۔ وہ بالکل سوتی نہیں تھی دکھ میں اور تکلیف میں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بشری تقاضے کے تحت اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی بدلا ہوا، اور وہ ان کے لیے اور زیادہ، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کے جو سب سے محبوب ہیں ان کا بھی نظریہ بدلا ہوا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی تکلیف، دعا کرتی تھی اللہ رب العالمین سے، روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ایک امتحان تھا، اس امتحان سے نکالتے ہوئے آسمان سے 20 آیتیں نازل کی ان کی برات، جو کہ قیامت تک پڑھی جائیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ تو جب برات نازل ہوئی تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جاؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے ایمان دیکھیے، اللہ کے سب سے محبوب کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بندوں کے محبوب کون؟ اللہ کے نبی۔ ہم لوگوں کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور اللہ کے نبی جس کو سب سے زیادہ محبوب، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے زیادہ محبوب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گہرا رشتہ، یعنی ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا عظیم رشتہ محبت اور رشتہ زواجیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تمہاری براءت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمان سے میری برات کے لیے پوچھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ایمان دیکھیے، اللہ سے تعلق دیکھیے۔ یہاں تو جا کے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ میری براءت کا راز جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے کہ جو مدت امتحان تھا اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے تھے۔ تو اسی لیے جو ہے ایمان بندے کا جتنا قوی ہوتا ہے نا،
تو وہ دنیاوی وسائل سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیاوی وسائل اس کے اپنے رب سے رشتے کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایمانیات کو بہت پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کیا ہے؟ رب، رب مالک، خالق، رازق، متصرف۔ کبھی کبھار ہماری ملکیت ہوتی ہے لیکن ہم کو اجازت نہیں ہے اس میں تصرف کرنے، ہم تصرف نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں صحیح؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اب ہم یہ چاہیں کہ زکوٰۃ نہ دیں تو ہمارا اختیار چلے گا؟ نہیں چلے گا، اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ مثال کے طور پہ وقتی طور پہ ہمیں کسی چیز کی ذمہ داری دے دی گئی ٹیمپریری، اور ہمارے تصرف کو محدود کر دیا گیا کہ آپ کسی حد میں تصرف کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں۔ تو لوگوں کی جو ملکیت ہے وہ محدد ہے، اور لوگوں کی جو آزادی ہے اس میں وہ بھی محدد ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا انسان ہے جو ترکے میں مال پاتا ہے، تو مال اٹھتا ہے لیکن وہ عقلی طور پہ فٹ نہیں ہے، تو منع کر دیا گیا کہ وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا جو ولی ہوگا وہ اس کی نگرانی کرے گا، اور وہ اس کو جو ہے اگر انویسٹ کرنا ہے تو انویسٹ کرے گا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایتام ہے، ان کا مال جو ان کے ولی ہوں گے اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور یتیم جب تک بالغ نہیں ہوگا تب تک اس میں تصرف نہیں کر سکتا، لیکن گھر سے اس کا مالک ہے۔ لیکن ہمارا رب کیا ہے؟ ہمارا رب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں ہرگز پوچھا نہیں جا سکتا کہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ سوال نہیں کیا جا سکتا اللہ کے افعال کے تعلق سے، اللہ کے کاموں کے تعلق سے۔ وہم یسألون، اور بندوں سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، حساب ہوگا پورا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو رب جب ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو، تو اس رب کے ماننے کے یہ تقاضے ہیں کہ ہم اللہ کو مالک مطلق مانیں، رازق مطلق مانیں، خالق مطلق مانیں، متصرف مطلق مانیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی ذات کے اندر تصرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اگر ہماری ذات کے اندر اللہ رب العالمین کا تصرف ہے تو پھر ہمارے یہ افعال، یہ اقوال پھر کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اگر ہماری سمجھ اور اس کلمے کے معنی اور مفہوم کا رشتہ دونوں میل کھا جائے تو ہمارے اپنے رب سے جو رشتہ بنے گا وہ بڑا ہی والہانہ رشتہ بنے گا، اور بہت ہی مضبوط رشتہ بنے گا، اور ایک موحدانہ رشتہ بنے گا۔ اور یہی چیز ہماری زندگی کا تقاضا ہے، ہماری پیدائش کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہمارے رب کے درمیان ہونا چاہیے بڑا ہی صاف، بڑا ہی ستھرا، پر اعتماد، مکمل توکل اور اللہ سے مکمل امید والا رشتہ ہونا چاہیے۔ بندوں سے امید ہو لیکن وہ محدود ہے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے مرتبط ہے۔ ہم کسی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ہو پا رہی، یا اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہو پا رہی۔ بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین سے جب بندہ اس صفت کی اور اس اسم کی بنیاد پر جڑتا ہے اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے پھر ان اسما کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اقوال و افعال میں درستگی پیدا کرتا ہے، اور ان کے اقوال و افعال اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، اور یہی ہر بندے کی خواہش اور ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، رب کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، اور تیسرا اسم جو آیا وہ ہے مالکی یوم الدین۔ رب کے اندر ملکیت کا مفہوم موجود ہے لیکن وہ عام ہے، شامل ہے آخرت کے لیے بھی، اور خصوصاً اللہ رب العالمین نے پھر لفظ مالک کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کو قیامت کے ساتھ جوڑتے ہوئے بندوں کو یہ تصور دیا کہ دنیا میں تو تمہاری چل جائے گی، دنیا میں تمہاری چل جائے گی، چھوٹ ہے، لیکن قیامت کے دن تو سارا کا سارا معاملہ میرے ہی حوالے ہوگا، وہاں کوئی واسطہ نہیں، وہاں کوئی رشتہ نہیں،
وہاں کوئی پیر نہیں، وہاں کوئی مرشد نہیں، مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے اس دن کا مکمل طور پہ، اور اللہ نے اشارہ کیا کہ وہ جزا کا دن ہے، دنیا میں تم نے کیا کیا ہے اس کا پورا حساب ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر مالک یوم الدین کے اندر گویا یہ حکم بھی پایا جاتا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ ہر بندے مسلم کو اس دنیا میں اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا حساب صبح سے شام، جیسے آدمی اپنے بزنس کا حساب کرتا ہے نا، دکان کھولتا ہے اور شام تک پھر حساب کرتا ہے کتنی بکری ہوئی، اسی طرح سے ہمیں اپنے اعمال کا بھی حساب کرنا اس آیت کی روشنی میں ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے واضح طور پہ کہا بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو چاہیے کہ تم سوچو اور غور کرو اور حساب کرو کہ تم میں سے کس نے کل کے لیے پیش کیا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ہمارا کب حساب کیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اور اپنا اور اپنے اعمال کا وزن کیا کرو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا بدیوں کا، برائیوں کا، گناہوں کا، قبل اس کے کہ تمہارا اور تمہارے اعمال کا وزن ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ آج اپنا محاسبہ کر لو، یہ بہتر ہے قبل اس کے کہ کل تمہارا حساب کیا جائے اور کل دینار اور درہم کام آنے والے۔ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر کیسا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، کتنا دردناک ہوگا، کتنا تکلیف دہ ہوگا، آیتیں بھری پڑی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے یہ سورہ فاتحہ گویا مالک یوم الدین یہ ہمیں محاسبے کا حکم دیتی ہے، محاسبے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے بندے اللہ کے دربار کے سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ حساب و کتاب کے لیے ہوگا، بڑا خطرناک منظر ہوگا۔ اس لیے اس منظر کے لیے تیار رہنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اپنے اقوال کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی درستگی کرنا بے حد ضروری ہے، قبل اس کے کہ نہ تو باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ان اسماء حسنہ کی برکت سے ہمیں اس بات کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے خالص بندے بن سکیں، اللہ رب العالمین کی توحید کے ہم عالم بردار بن سکیں، اللہ رب العالمین کے دین کے ہم عالم بردار بن سکیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے مفہوم اور اس کے حقوق کو خود سمجھتے ہوئے اس کی حقیقی عبادت ہم کر سکیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر، ایمان پر، اپنی اطاعت پر اور نیک کاموں پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں اپنے نفس، شیطان اور تمام قسم کے شر اور تمام قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔